تو پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ تازہ ترین صورتحال سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور سے الماس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملتان سے مرزا احمد ہیں، ساہیوال سے الفت مغل اور کبیر والا میں خرم شہزاد اس وقت موجود ہیں۔ سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں لاہور کا۔ الماس یہ بتائے گا کہ دریائے راوی میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اطلاعات کے مطابق پانی کی سطح کافی حد تک بیٹھ گئی ہے، لیکن اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کیا پیش گوئی ہے؟ کتنے لاکھ کیوسک ریلا گزر سکتا ہے؟ بالکل جی، یہ دریائے راوی میں تو مسلسل پانی کی سطح میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور اس وقت بھی 66,000 کیوسک کا پانی کا ریلا یہاں سے دریائے راوی سے گزر رہا ہے۔ اور اسی دریائے راوی کے جو بے رحم پانی نے میرے عقب میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے خیمہ بستی، یہ ایک فلاحی تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن نے یہاں پہ اسٹیبلش کی ہے اور یہ لوگ کچھ دیر 5 روز قبل اپنے پکے ذاتی گھروں میں مقیم تھے، رہائش پذیر تھے، لیکن اب یہ کھلے آسمان میں یہ اس خیمہ بستی میں رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ اسی دریائے راوی کی وجہ ہے کہ وہ یہ لوگ یہاں پر ہیں۔ یہاں پہ سب سے اچھی بات جو ہے، یہاں پہ لوگ جو لاہور والے ہیں، مخیر حضرات، وہ ان لوگوں کو فیڈ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے تو الخدمت فاؤنڈیشن نے یہاں پہ خیمہ بستی تیار کی اور اس میں جو لوگ اپنے پکے گھروں میں تھے، اس کے بعد 2-4 روز 5 روز قبل جو یہاں پہ سیلاب آیا، ان کے گھر ڈوب گئے، تو وہ یہاں پہ انہیں شفٹ کیا گیا اور مخیر حضرات جو ہیں وہ ان کے لیے کھانا بھی یہاں پہ لا رہے ہیں۔ 3 وقت کا کھانا انہیں دیا جا رہا ہے اور اس وقت بھی مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ سامنے میرے ٹرک اور اس ٹرک اڈے کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ یہاں پہ پیسہ اکٹھا کر کے ان کو 3 وقت کا کھانا دیتے ہیں اور اس وقت بھی یہاں پہ مخیر حضرات یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہے جو لوگوں کی خدمت کے لیے پیش ہیں۔ کبیر والا کا رخ کر لیتے ہیں جہاں پہ دریائے راوی اور دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک کبیر والا میں 67 مواضعات ہیں جو کہ زیر آب آ چکے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں؟ کبیر والا گنج سرگانہ پر موجود ہیں ARY نیوز کے نمائندے خرم شہزاد بتائے گا اس وقت کیا صورتحال ہے، پانی کی سطح میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے، انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل، یہاں کبیر والا کے علاقے میں اس وقت کنڈ سرگانہ کے مقام پہ موجود ہوں۔ یہاں پر دریائے راوی اور دریائے چناب کا یہاں پر پانی اکٹھا ہو رہا ہے اور یہاں سے گزر کر ہیڈ محمد والا کی طرف گامزن ہے۔ یہاں پر اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ 6 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا یہاں سے کبیر والا کے مقام سے یہاں سے گزر رہا ہے۔ اور انتظامات کی بات کریں تو انتظامیہ کی جانب سے تمام لوگوں کو ریسکیو تو کر لیا گیا ہے، لیکن یہاں پر کچھ متاثرین لوگ میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ کافی پریشان دکھائی بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا آپ کو کن مشکلات؟ جی صاحب جی، 4 موتے برباد ہو گئے، لڑ گئے۔ اس تو بعد ساڈے کول نہ کوئی روٹی ہے نہ ساڈے مال واسطے پٹھے ہیں۔ ساڈا بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا، سانو ٹیکس معاف کیتے جاویں، ساڈا حکومت نال مطالبہ ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ یہاں پہ متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمیں یہاں پر ریلیف یہ تو دے دیا ہے کہ ریلیف کیمپ میں ہمیں بٹھا دیا گیا، لیکن یہاں پر مویشیوں کے لیے جو چارہ نہیں دیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ ان کو یہاں پر کھانے کی کوئی مزید سہولیات نہیں دی جا رہی۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مزید جو دریائے راوی کا ریلا ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ کیوسک یہاں سے وہ بھی مزید گزرنا ہے۔ تو خرم آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کبیر والا میں فلڈ ریلیف کیمپس تو قائم کر دیے گئے ہیں، لیکن وہاں پر فقدان ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں مویشیوں کے چارے کا۔ ملتان کا رخ کر لیتے ہیں۔ ملتان دریائے چناب کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بستی لنگڑیال فلڈ ریلیف کیمپ میں متاثرین زیادہ ہیں جبکہ خیمہ کم پڑ گئے ہیں۔ اب انتظامیہ کے مطابق تصدیقی عمل کے بعد خیمہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو مرزا احمد علی وہاں پر موجود ہیں۔ مرزا احمد علی بتائیے گا کیا صورتحال ہے، انتظامات کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں بستی لنگڑیال میں، فلڈ ریلیف کیمپ لگایا گیا ہے۔ آپ کو اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ اس سائٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، دھوپ میں بچوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ آپ کو تھوڑا رش بھی نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ علاقہ کے پٹواری اور نمبردار موجود ہیں۔ جن سیلاب زدگان کو یہ سیلابی علاقوں سے نکال کر لے کر آئے ہیں، ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ یہاں پر درج کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق جو ہے شناختی کارڈ درج کرنے کے بعد پٹواری اور نمبردار تصدیق کرے گا، اس کے بعد ان کو خیمے جو ہیں فراہم کیے جا رہے ہیں۔
ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ سیلاب متاثرین ایسے بھی ہیں جن کو گزشتہ رات یہاں پر لایا گیا تھا. ان کو یہاں پر کھانا تو پرووائڈ کیا جا رہا ہے, بچوں کے لیے دودھ بھی یہاں پر دیا جا رہا ہے, میڈیکل کی سہولت بھی یہاں پر ہے, اور جانوروں کے لیے یہاں پر چارہ بھی دیا جا رہا ہے. لیکن ان کو ابھی تک جو ہے خیمے نہیں الاٹ کیے گئے. انتظامیہ کے مطابق جو ہے لسٹیں بننے کے بعد یہ ویئر ہاؤس جائیں گے, اور ویئر ہاؤس سے لسٹ کے مطابق جو ہے خیمے آئیں گے, اور پھر ان کو خیمے دیے جائیں گے. دوسری جانب جن لوگوں کے پاس مال مویشی ہیں ان کو یہ گلہ ہے کہ اگر کسی گھر میں 5 جانور ہیں تو صرف ایک جانور کا ان کو چارہ, ونڈا اور توڑی دی جا رہی ہے. باقی 4 جانوروں کے کھانے پینے کا بھی یہاں کوئی بندوبست نہیں ہے. دوسری طرف جو ہے دریائے راوی میں, دریائے چناب میں پانی کی سطح میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت 2 لاکھ سے زائد پانی جو ہے یہاں سے اس کا اخراج ہو رہا ہے, اور یہ سیدھا شیر شاہ باندھ اور ہیڈ پائنر کی طرف پانی جا رہا ہے, جس سے جو ہے 138 سے زائد مواضعات اور آبادیاں جو ہیں وہ متاثر ہیں. بند بوس بہت سی آبادیاں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں, جن میں بستی خزان پور, بستی ہانزلہ, بستی کھیڑا, بستی نور پور ہیں. جبکہ جو بڑے مواضعات ہیں, بڑی آبادیاں ہیں جن میں موضع ہمروٹ ہے, لنگڑیال ہے, ببلی والا ہے, چاہٹالی والا ہے, 5 مرلہ سقیم ہے, بخش والا ہے. یہ جو ہے ان کے سیلاب متاثرین جو ہیں ان کو یہاں پر لایا جا رہا ہے. پانی جو ہے اس کی سطح بڑھ رہی ہے, لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے. یہاں لوگوں کو ایک اور بھی گلا ہے کہ جن علاقوں میں فلڈ آ جاتا ہے لوگوں کے گھروں میں, ان کو وہاں سے ایویکیوٹ تو کر لی جاتا ہے, لیکن ان گھروں کی سیکیورٹی کے لیے ان کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے. سیکیورٹی کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا. اور آپ کو بتائیں کہ ARY نیوز کی ٹیم کی کوششوں سے 2 انسانی جانیں بھی بچا لی گئی ہیں. ساہیوال کا ذکر کر رہے ہیں جہاں کے نواحی علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ افراد کو شدید مشکلات ہیں. الفت مغل وہاں پر موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. الفت, کن کن مشکلات کا سامنا ہے, پانی کی کیا صورتحال ہے؟ جی, اس وقت ساہیوال ڈویژن میں دریائے راوی کے کناروں پر آباد چھوٹے بڑے دیہاتوں کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اور اس وقت ساہیوال ڈویژن کے جو راوی کے کناروں پر آباد شہر ہیں وہ شدید سیلاب کی زد میں ہیں. اس وقت 2 لاکھ کیوسک سے زائد پانی کا جو بڑا ریلا ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے. اس وقت ہم نے پانی میں تیرتے ہوئے مرے ہوئے جانور بھی دیکھے. اگر میرا کیمرہ مین ہے تو یہیں سے کہیں ایک مری ہوئی بھینس تیرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے. لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں, ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کا کام کر رہی ہیں. یہ جانور جو پانی میں مرے ہوئے ہیں اس کے باعث اب تعفن پھیلنا شروع ہو گیا ہے. یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے, کھانے پینے کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگوں کا گلہ ہے کہ جو وہ توقع کر کے انہیں گھروں سے باہر نکالا گیا تھا وہ توقع ان کی پوری نہیں ہو رہی. جو کسان ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں جانوروں کا چارہ دیا تو جا رہا ہے لیکن بہت کم مقدار میں دیا جا رہا ہے. ایک جانور کو ہم چارہ دیتے ہیں تو باقی کا ہم کیا کریں گے. تو یہ لوگوں کی شکایت ہے. اس وقت شدید سیلاب کی زد میں ہے ساہیوال, اور اب یہ پانی کا جو ریلا ہے وہ نیچے کو گزر رہا ہے. اوپر کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہیڈ بلوکی کے مقام پر 1,72,000 کیوسک جو پانی ہے اس کا اخراج ہو رہا ہے. پانی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, لیکن ہیڈ بلوکی سے ساہیوال پہنچنے میں پانی کو تقریباً, کیونکہ پانی کی رفتار بہت زیادہ تیز ہے تو اس لیے 16 گھنٹے لگ سکتے ہیں. تو تقریباً آج شام تک یہ پانی نیچے اترتا شروع ہو جائے گا. آج شام تک یہ پانی نیچے اترنا شروع ہو جائے گا. الفت, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہم رخ کر لیتے ہیں جھنگ کا. جھنگ سے قمر زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب جھنگ کے علاقے میرنے والا میں سیلاب سے متاثرہ افراد بے یارو مددگار حکومتی امداد کے منتظر ہیں. شہری چارپائیاں دریاں بچھا کر کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. قمر زمان بتائے گا کیا تفصیلات ہیں اس وقت, کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں, کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی, جھنگ میں جو ہے مجموعی طور پر 300 سے زائد آبادیاں, بستیاں, دیہات جو ہیں سیلاب سے متاثرہ ہوئے ہیں. لاکھوں افراد جو ہیں وہ بے یارو مددگار میں اپنے علاقے میں, اپنے گاؤں کے باہر مختلف مقامات پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا دیگر جو دریائی بند ہے دریائے چناب کا اس پر جو بند پر جو ہے وہاں پہ اپنے مددات کے تحت رہائش رکھی ہوئی ہیں. گرمی میں اور رات کے وقت بھی کھلے آسمان تلے ویسے ہی گزارا کر رہے ہیں. ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جو اعلانات کیے گئے تھے کہ ان کو وہاں پر خوراک پہنچائی جائے گی, جانوروں کا چارہ پہنچایا جائے گا, اس پہ منوان عمل نہیں ہو رہا. زیادہ تر علاقوں میں نہ ہی ان کو کھانا مل رہا ہے, نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی جانوروں کا چارہ مل رہا ہے. میں اس وقت یہاں پر تحصیل احمد پور سیال کے علاقے گڑھ مہاراجہ کے ساتھ آبادی محمود شاہ اور کچا پکا اور میرنے والا اس علاقے میں موجود ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت میرے قدم میں جو سڑک نظر آ رہی طور پر میرے بائیں سائڈ سے دریائے چناب کا جو ریلا ہے سیلاب کا, وہ پانی جو ہے اس وقت سڑک کراس کر کے گاؤں کے دوسری طرف جو ہے فصلیں اور گھر ان کو بھی ڈبو رہا ہے. لیکن ضلع انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ان لوگوں کی اس حوالے سے بند بنانے یا دیگر جو ریلیف کے کام کرنے کے حوالے سے کوئی افسر یا کوئی متعلقہ جو ہے عملہ نہیں پہنچا یہاں پر.
गाँव के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत मट्टी के बांध लगाए थे अपनी फसलें और अपने घर बचाने के लिए, लेकिन वो आर्जी तौर पर जो है वो बंद साबित हुए हैं और बंद क्रॉस करके अब पानी जो है इन घरों में और बंद क्रॉस करके पानी घरों में दाखिल हो चुका है। ठीक है, ARY न्यूज की टीम लम्हा बलम्हा अपने नाजरीन को बाखबर रखे हुए है। बहुत शुक्रिया उल्फत मुगल, कमर जमान, मिर्जा अहमद अली, अलमास खान और खुरम शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे।